السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں۔ فرمایا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جس طرح آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ سر میں تکلیف ہو پورا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کسی انسان کے سر میں درد ہے یا کان میں درد ہے اور وہ چھٹی کر لیتا ہے، کام پہ نہیں جاتا، تو کہنے والا پوچھنے والا کہ بھئی آپ آئے نہیں، کہتا میرے سر میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے یا میرے دانت میں درد ہے۔ اس کا جواب ہوتا ہے کہ بھئی کام تو تم نے ہاتھ سے کرنا ہے، پاؤں سے کرنا ہے، تو کان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں بھائی، پورا وجود اس درد، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم جتنے بھی مسلمان ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو دوسروں کو بھی اس کی تکلیف کا، اس کی پریشانی کا، اس کے دکھ کا احساس کرنا چاہیے، اس کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسے نہیں مجھے ہے۔ اور یقین کیجئے جس دن یہ احساس میری قوم میں، میری ملت میں، میرے ملک میں، میرے دیس میں یہ پیدا ہو جائے، اللہ کرے پوری دنیا میں امت مسلمہ یہ پیدا ہو جائے، اس دن یقین کیجئے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسروں کے دکھ کو دکھ سمجھیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ آج کل سردی کا موسم ہے، کتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، کہیں برف باری ہے یا کہیں دھند ہے، کتنا سخت یہ وقت کاٹا جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنے بستر میں پڑے ہوں، گرم بستر میں بیٹھے ہوں، اور رات کے 8 بجے 9 بجے ہمیں اپنے گلی کے باہر، اپنے گیٹ سے باہر 8-10 سال کا بچہ، اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، جو 8-10 بجے سردیوں میں انڈے بیچ رہا ہے، ابلے ہوئے انڈے، رات کو گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں وہ کولر ہے، ایک ہاتھ میں اس کے لائٹ پکڑی ہوتی ہے، اور سر پہ ٹوپی پہنی، پاؤں میں کوئی معمولی سا جوتا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ کیا اس کا جسم نہیں ہے؟ کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ کبھی احساس کیا ہو، کبھی دل میں خیال آیا وہ بھی تو آخر کسی کا بچہ ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے۔ ہمیں اپنے بچے کتنے پیارے لگتے ہیں کہ ان کو گرمی نہ لگے، ان کو سردی نہ لگے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے جو رات کو اس سرد راتوں میں انڈے بیچ رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے گرم کپڑے، جرسیاں، کوٹ، سویٹر، جرابیں، شوز، کیا کچھ خریدتے ہیں۔ کبھی غریب کی طرف بھی دھیان جانا چاہیے، اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے۔ تو بھائیو، کسی کے دکھ کو ہم دکھ سمجھیں، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ یقین کیجئے جس دن یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اس دن ہمیں حقیقی خوشی ملے گی۔ وہ ایک بہت بڑے ملک کے کسی کمپنی کے ملازم تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا، تو انہوں نے ایک ویلفیئر کے نام پر کوئی ادارہ بنایا، اور اس کے اندر انہوں نے معذور بچوں کو ویل چیئر تقسیم کی، جو بچے چل پھر نہیں سکتے انہیں وہ ویل چیئر تقسیم کی۔ تو ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے بڑا
پیسہ کمایا، بڑی دنیا گھومی، دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر سہولت میں نے حاصل کی، مجھے میسر ہے، لیکن مجھے کبھی حقیقی خوشی نہیں ملی، مجھے کبھی حقیقی سکون نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ویل چیئر تقسیم کرنے گیا تو ایک معذور بچے کو جب میں نے اس کو ویل چیئر دی کہ بیٹا آپ کی ہے، آج کے بعد آپ اس پہ بیٹھا کریں گے، آپ کے لیے آنا جانا آسان ہوگا، گھر سے اندر باہر جانا آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ کی زندگی کچھ آسان ہو گئی۔ تو وہ بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے، آنکھوں میں آنسو لا کر میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا انکل آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے میرے لیے اتنا سکون مجھے فراہم کیا، میرے لیے اتنی آسانی کی، آپ کا یہ گفٹ، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور کہنے لگا کہ انکل میں آپ کو اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے آپ کی اس نیکی کا ذکر کروں گا، رب کے سامنے آپ کے اس حسن سلوک کا میں ذکر کروں گا، اپنے رب سے آپ کی سفارش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر مجھے جتنا سکون ملا وہ کبھی مجھے اپنی عبادت میں اور اپنے باقی معاملات میں نہیں ملا۔ تو بھائیو، درد دل کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، عبادت کے لیے تو فرشتے بھی دنیا میں تھے، فرشتے بھی موجود تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن یہ جو گوہر ہے یہ کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے کسی نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔